إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمین۔ الحمدللہ آج 15 جون 2025 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 219 نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج پارہ نمبر 17 کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور پہلی سورت الانبیاء ہے۔ قرآن حکیم میں اس کا نمبر 21 ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے وہ عقیدہ توحید سے متعلق ہے، فکر آخرت سے متعلق ہے۔ اس میں بھی اسپیسیفکلی آخرت میں اللہ تعالی جو انسانوں کو اٹھائے گا اس کے حوالے سے ڈسکشن ہے، اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق جو ان کو مختلف قوموں میں بھیجا گیا، ان کے جو حالات و واقعات مختلف جگہ قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے، کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا، سیدہ مریم کا، اور باقی انبیاء کرام کا۔ بعض کا نام آیا ہے، بعض کا تھوڑا تفصیلی ذکر آیا ہے، اور کنکلوژن اس کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس پہ جا کر یہ سورت کنکلوڈ ہوگی۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور انبیاء کرام کا اپنا کیا عقیدہ ہوتا تھا، یہ دونوں چیزیں اس سورت کے اندر بیان ہوگی۔ عام آدمی جس نے قرآن کبھی ترجمے سے نہیں پڑھا، اس سے اگر پوچھا جائے کہ سورۃ الانبیاء میں کیا ہوگا، تو عموماً جو آپ کو ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ علماء میں سے بھی اور واعظین میں سے بھی، وہ آپ کو یہی کہتے سنائی دیں گے کہ جی اس میں انبیاء کرام کی خوبصورتی کا بیان ہوگا، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کے بالوں کا رنگ کیسا تھا۔ وہ اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں اور ممبروں سے کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء سے بہتر اور کوئی سورت نہیں ہے بات بتانے کے لیے کہ انبیاء سے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور انبیاء کا عقیدہ توحید اپنا کیا تھا۔ یہ دونوں باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں، اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو دین تصوف نے عقائد کی خرابی پروپیگیٹ کر دی ہے، اس کی جڑ کاٹنے کے لیے ایک سورت کافی ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے اور عقیدہ توحید کو بھی واضح کرے گی، انبیاء کرام علیہ السلام کے اپنے سٹیٹس کو بھی واضح کرے گی کہ انبیاء کے بارے میں آپ نے کیا عقیدہ رکھنا ہے، ان کو منی گاڈ نہیں بنانا، اور انبیاء کرام ہر مشکل ہر پریشانی میں اپنے رب کی طرف رجوع لاتے تھے۔ اس کا ذکر بھی آپ کو اس میں ملے گا۔ یہ ڈومیننٹ چیز ہے سورۃ الانبیاء کے۔ سٹارٹ ہی میں آپ کو نبی اسلام کا جو ذکر خیر ہے، آپ کی جو دعوت توحید ہے، اس کے مقابلے پر مشرکین عرب نے جو آپ کو رسپانس کیا اور جو آپ کے لیے غلط زبان استعمال کی، آپ علیہ السلام کو جو تانے دیے، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، شروع کی چند آیات میں ہی آپ کو عقیدہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس عقیدے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین تصوف میں پھیلائے گئے عقیدوں سے، جن میں پیغمبر منی گاڈ ہوتا ہے، کوئی بزرگ بابا جو ہے وہ منی رسول ہوتا ہے، اور ان کے علماء جو ہیں وہ منی صحابی ہوتے ہیں۔ یعنی اس طرح ان کو ٹائٹل دیے ہوتے ہیں انہوں نے، اور ایسے مرتبے دیے ہوتے ہیں۔ یہ سٹارٹ ہی میں آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ایبسولوٹلی اس آیت کو دیکھا جائے تو پوری انسانیت کے لیے جیسے انسان نے مرنا ہے، آخرت کی زندگی شروع ہو جانی ہے، اس کا حساب بالکل اس کے قریب ہے، لیکن انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور اگر آپ اسے ریلیٹیولی دیکھیں آنے والے ٹاپک کے ساتھ، تو یہ مشرکین عرب سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ فرما لیا ہے کہ ان پر عذاب استیصال آئے گا، غزوہ بدر کی شکل میں، اس کے بعد غزوہ احد کی شکل میں، خندق کی شکل میں۔ کئی لوگوں کو اس سے پہلی توبہ کی توفیق مل جائے گی، کئی کو نہیں ملے گی۔ ان کے حساب کا وقت اب قریب آ چکا ہے، لیکن یہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔
ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس حال میں الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ وہ اسے سنتے تو ہیں مگر کھیل کود میں مگن ہوتے ہوئے، کیجول لیتے ہیں۔ سورۃ الفرقان میں ہے نا کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اندھے اور بہرے بن کر اللہ کی آیات پر نہیں گرتے، غور و تفکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اسے سیریس لینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اسے سیریس لیں وہ کہتے تھے یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، اور پہلے بھی ہم نے اتنی باتیں سنی، کوئی عذاب نہیں آیا۔ اگر یہ نبی واقعی سچا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا تو بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے، ہمارے ماں باپ کو زندہ کر دے، ہمارے سامنے لے آئے، ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو بھائی اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر آپ کون سا ایمان لے کر آئے؟ ایمان کا تو مطلب ہی ہے غیب میں دیکھ کر ماننا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ دیکھ کر تو سب نے مان لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے پاس کوئی بھی نصیحت آتی ہے، قرآن کی کوئی بھی صورت نازل ہوتی ہے، آیات نازل ہوتی ہیں، تو وہ اسے کیجول لیتے ہیں، اس حال میں سنتے ہیں کہ وہ کھیل میں مگن ہے۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ مسلمان تو خیر اس سے بھی پیچھے چلے گئے، وہ کم از کم سن لیتے تھے، یہ تو سننے سے بھی قاصر ہے، عربی آتی نہیں ہے، ترجمہ سنتے نہیں ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہو چکے ہیں، وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، الذین ظلموا، جو کہ ظالم لوگ ہیں، اور کہتے کیا ہیں، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں مگر تمہارے جیسا ہی ایک انسان، یعنی نبی اسلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ تمہارے جیسے ہی ایک انسان ہے، اس نے جو دعوی پیغمبری کیا ہے اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ۔ افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم پیروی کرو گے اس جادو کی جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو کر رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تم اس سحر کی پیروی کرنا شروع کر دو گے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہ نبی اسلام کے لیے وہ غلط کلمات استعمال کرتے تھے، اس کے بعد بھی کافی ساری چیزیں آئیں گی، لیکن اس میں غور طرف بات یہ ہے کہ ان کی بات سچ ہے لیکن اس کا اینگل انہوں نے غلط دیا ہوا ہے۔ یہ بات تو سچ ہے کہ نبی اسلام بھی انسان ہی تھے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتے، اب چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا، بات سچ ہے، لیکن بظاہر تو یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے بڑا فرق اس حوالے سے جو وہ ایمفسائز نہیں کرتے تھے وہ یہ تھا کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وہ ایسا کلام لے کر آئے ہیں عربیوں میں کہ عربی بھی ششدر رہ گئے قرآن کے اس اعجاز کو دیکھ کر۔ اسی وجہ سے جو لوگ حق سے غافل تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا گویا کہ نبی اسلام جادو کر دیتے ہیں لوگوں کے اوپر، جو بھی سنتا ہے وہ آپ پر ایمان لے آتا ہے اگر وہ سلیم الفطرت ہوا، اگر بےایمانی پہ اترا ہوا ہے تو اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ قرآن میں ہدایت اس کے لیے جو واقعی ہدایت قبول کرنا چاہے۔ صحیح مسلم میں جو دماد نامی ایک عامل کا ذکر ملتا ہے، اردو میں ہم زماد کہتے ہیں، عربی میں دماد ضاد کے ساتھ، وہ جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا۔ صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ وہ جب مکے میں آیا تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ اس طرح ہمارے ایک بڑے ڈائنامک انسان تھے، بڑی اچھی پرسنالٹی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کچھ عرصے سے انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ وہ غار ہرا میں جو گئے تھے وہاں پر ان کے اوپر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا، تو تم علاج کرنا جانتے ہو تو تم ان کا علاج کرو، کوئی جادو ہو گیا ان کے اوپر یا آسیب آ گیا۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ نبی اسلام کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اے محمد اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں، آپ بتائیں کہ آپ کیا دعوت رکھتے ہیں، میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں تاکہ میں جج کروں۔ تو نبی اسلام نے ابھی قرآن تلاوت نہیں کیا، آپ نے صرف خطبے کے سٹارٹ کے الفاظ اس کے سامنے تلاوت کیے، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ یہ خطبہ جو میں سٹارٹ میں پڑھتا ہوں، اس نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے دوبارہ سنائیں، دوبارہ سنا تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلام ایسا کلام ہے ہی نہیں ہے، ابھی قرآن نہیں پڑھا تھا، صرف خطبے کے الفاظ، اور ظاہر اس میں تو دعوت تھی نا، آپ نے گاڈ اورینٹڈ ہونا ہے۔ ساحروں کی گفتگو اس قسم کی تو نہیں ہوتی، شاعروں کی گفتگو اس قسم کی تو نہیں ہوتی، وہ تو خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، وہ تو عشق مجازی کا شکار ہوئے رہتے ہیں۔
یہ تو گاڈ اورینٹڈ چیز اور وہ بھی اتنی پرفیکشن کے ساتھ، وہ ایمان لے آیا۔ اب اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نے اسلام قبول کر لیا۔ ہونا تو چاہیے تھا جن لوگوں نے بھیجا تھا وہ سارے بھی مسلمان ہوتے، کیونکہ جس بندے کے اوپر ان کا تکیہ تھا وہ ایمان لے آیا۔ لیکن وہی ہوا جس طرح جادوگر ایمان لے آئے، فرعون نہیں ایمان لے کر آیا، حالانکہ فرعون کو ایمان لانا چاہیے تھا کہ اس کے اپنے جادوگر مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ یہاں پر بھی کافروں کو مان لینا چاہیے تھا کہ زماد نے جب یہ بات کہہ دی تو پھر یقیناً نبی علیہ السلام ایک غیر معمولی انسان ہے، لیکن چونکہ وہ حق قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی، تو پھر ان کے پاس بہانہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جادو ہے، اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اب اس کے جواب میں نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو بات کہی جاتی ہے آسمان میں اور زمین میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے غم کی فریاد اپنے رب کے حضور رکھی اور مشرکین عرب سے کہا کہ یہ جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو نا میرے بارے میں، میرا رب خوب جانتا ہے، اسے تو پتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ہر چیز سے وہ واقف ہے۔ بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ یہ پریشان خواب ہیں، بل افتراہ، بلکہ یہ خود سے انہوں نے گھڑ لیا ہے، بل ہوا شاعر، نہیں بلکہ یہ شاعر ہے، خود بھی ایک بات کے اوپر قائم نہیں ہے۔ دیکھیں اگر کسی شخص کو یہ پتا چل گیا کہ یہ سامنے والا بندہ کیا ہے تو وہ بار بار اپنا بیان تو نہیں بدلتا۔ تم نے ساحر کہا، چیپٹر کلوز کرو، نہیں تسلی نہیں ہوئی کیونکہ جھوٹ کہا ہوا تھا نا۔ کسی کو یہ لولی پاپ دے دیا کہ ان کو خواب آتے رہتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں۔ بعض جگہ پہ آیا کہ یہ اساطیر الاولین ہے، اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگوں کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا، اور بعض کو کہا کہ یہ شاعر ہے۔ اب اتنے زیادہ بیانات، جادوگر، دیوانہ، اگلے لوگوں کی کہانیاں، پریشان خواب، جھوٹ گھاڑ لیا ہے، شاعر ہیں، مجنون ہیں، یعنی یہ 7 تو میں نے انگلیوں پہ آپ کو گنوا دی گالیاں جو وہ دیا کرتے تھے اپنے نظام میں۔ اب اس کے اگینسٹ نبی علیہ السلام کو نبوت ثابت کرنے کے لیے وہ ڈیمانڈ کیا رکھ رہے ہیں؟ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ، اگر واقعی یہ پیغمبر ہے نا تو یہ اس طرح کے معجزات کیوں نہیں لے کر آتا جو معجزات اگلے لوگوں کو، اگلے پیغمبروں کو دیے گئے تھے۔ یعنی یہ ہمیں خود ہی بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا کا معجزہ تھا، وہ اژدہا بن جاتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تو اس قسم کا کوئی معجزہ یہ ہمیں بھی کر کے دکھائے، ہم مان لیں گے۔ اچھا، یہاں تک اگر بات دیکھی جائے تو لاجیکلی ان کی بات درست ہے کہ جو پیغمبر عوام کے سامنے اگلے انبیاء کے واقعات بیان کر کے اور ان کے معجزات بتا کر دعوی نبوت کر رہے ہیں، تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے مخاطبین اس سے کہیں کہ اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں آپ بھی کر کے بتائیں نا، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ ڈیمانڈ کوئی غلط نہیں تھی ان کی، لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اس جگہ پر ہر جگہ جواب ڈیفرنٹ آئے گا، یہاں پر کیا جواب آیا؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے جو بستیاں ہلاک کر دی گئیں ان کے رہنے والے بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ افہم یؤمنون، تو کیا اب یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رول بتا دیا کہ اگلے انبیاء کے ماننے والوں کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم نے منہ مانگے معجزات دکھائے، تو اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلا کہ ایمان وہ نہیں لے کر آئے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے، اگر ہم نے ان کا منہ مانگا معجزہ دکھا دیا تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن اس کے بعد رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جب 9 معجزات کا ذکر کیا جو نبی علیہ السلام سے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے، انہوں نے ایک پوری لسٹ ان کو پیش کی تھی کہ آپ آسمان پر چڑھ کر بتائیں، ہمارے سامنے چڑھے اور ہمارے سامنے آپ کتاب لے کر اترے، ہم مان لیں گے۔ آپ کا کوئی باغ ہو جس میں آپ نہریں رواں کر دیں، آپ کا سونے کا کوئی گھر ہو، اس قسم کی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرماؤ کہ میں بشر ہوں، رسول ہوں، میرا کام دعوت حق پیش کرنا ہے، یہ معجزات اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر کئی جگہ پر قرآن پاک میں اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے دیا کہ اگر ہم ان کو منہ مانگا معجزہ دکھا دیں گے پھر ان کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے گا، پھر یہ توبہ نہیں کر سکتے، اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ہلاک کر دیے جائیں گے، جس طرح کے اگلے لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ سورۃ المائدہ کے اینڈ میں بھی آتا ہے نا،
جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا نا کہ آپ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہونے کی دعا کریں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اگر تمہیں یہ منہ مانگا معجزہ دکھایا گیا اور یہ کھانا نازل ہوا اور پھر جس نے انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے اعلان ہے، ان کو سنا دو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ پورا کیا جائے، اس پر انکار آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے۔ رہا یہ وسوسہ آنا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئے، تو بھائی پورا ٹریک ریکارڈ ہے، لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ سورۃ الانعام میں، سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کی آنکھوں کے سامنے آسمان سے قرآن کو نازل کرتے تختیوں کے اوپر، اور یہ نازل ہوتا ہوا دیکھ لیتے اور اس لکھی ہوئی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا۔ تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی، یہ سب سے آپٹیمل ہے۔ اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ علیہ السلام نے بسم اللہ سے اسے سٹارٹ کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے، اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھے گا، بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے، اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں۔ جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے، پیشاب نہیں ہوگا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم۔ تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے، کوئی کمزوری نہیں، وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں، یہ بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے۔ وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں، ان کی بیٹیاں جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا تو کون سے پوچھتا تھا بیٹیاں کہتے ہیں چارجنگ تے لائی ہیں، کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے، جب تک یہ سونا نہ جائیں سکون نہیں آتا۔ تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا نا ہیٹرلی اوپرلی کر دینی ہے۔ تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے گا۔ اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا، اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، تو میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی۔ امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں، اصحابی والی۔ تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث پہ کامنٹس ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے، وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دل سے الٹے قدم نہ پھرے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالی ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے. یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے. اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہیں نا وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے. پورا ایک نقشہ کھینچا گیا. آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی. ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا. تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نام مال تل رہے ہوں گے. یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا. عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر پولیس رات پہ آ جانا. کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا. یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسے امتیوں کو مشروب پہ لا رہا ہوں گا, یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے, یا پھر میں پولیس رات پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے. تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکے انشاءاللہ تعالی. تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے, اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی. حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے, آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر, جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد. اس میں الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یہ خیر یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں, کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا. یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ, اس میں الفاظ ہیں, اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے. یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر, ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا. وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی, جو شہدائے احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے, اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا, اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا. تو اس میں الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں, اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے, بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے, اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہو. تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ موجود ہیں. اور پھر میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتا ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے. جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا, وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے, ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے. ابو طالوت تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جبکہ وہ دسترخوان پر تھا. تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے. استغفر اللہ. ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا اے گینڈا محمدی, یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا. تو یہ کتنی سخت توہین کی عبید اللہ ابن زیاد نے. یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے, جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا تو انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین تھے. یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے. تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں, آل امیہ ہیں, یہ بنو امیہ کے خدمتگار. تو اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت ابو برزہ اس کی تنزیہ بات کو سمجھ گیا. آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے, کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا, اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو, یہ رسول اللہ سے میری نسبت پہ مجھے آر دلائیں گے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی, یعنی پنجابی سے کہتے ہیں گینڈا محمدی, نعوذ باللہ. تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا, وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے, آر کا سبب نہیں. پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں, کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں, نہ 1 بار, نہ 2 بار, نہ 3 بار, نہ 4 بار, نہ 5 بار, میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا, اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے. اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے. انہوں نے بدعا دی کہ جو حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر نصیب ہی نہ کرے. تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے, اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہیں,
ان میں سے ایک عرش کا سایہ، اسی طریقے سے یہ حوض کوثر اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہو گئی؟ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل والے چیپٹر میں، صحیح مسلم 6409، کہ ابو سفیان جب ایمان لے کر آئے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا اے نبی علیہ السلام، مسلمان مجھ سے تو نہ صحیح طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی میرے پاس بیٹھتے ہیں، تو میری کچھ خواہشات ہیں، اگر آپ وہ پوری کر دیں تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل میری طرف مائل ہوگا۔ ظاہر ہے پوری زندگی ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی۔ ابو جہل تو صرف بدر میں آیا تھا نا، اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نے لڑی تھی، فتح مکہ کے موقع پہ وہ مسلمان ہو گیا، تو ظاہر ہے کوئی سوئچ تو آن نہیں ہونا تھا کہ ایک دن میں ہی لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے۔ تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، انہوں نے کچھ یعنی ریکویسٹ کی، ان میں سے ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی بنا لیجئے۔ یہ یعنی علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ منشی کوئی نٹوریس ورڈ نہیں ہے، اسسٹنٹ کہہ لیں، کلرک کہہ لیں انگلش میں، یعنی اپنا اسسٹنٹ رکھ لیں، چونکہ یہ کاتب بھی تھے تو ان کو کاتب کے طور پہ آپ رکھ لیں۔ تو اس حدیث کے اینڈ پہ جو راوی ہے نا زمیل، ان کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان اس دن جو کچھ نبی علیہ السلام سے مانگ رہا تھا نا، آپ اس کے جواب میں ایگری کرتے جا رہے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے سفارشی طور پر ابو سفیان نے اپنے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو ہے نبی علیہ السلام کے منشی کے طور پہ، اسسٹنٹ کے طور پہ، کاتب کے طور کے اوپر بھرتی کروایا ہے۔ باقی وہ کاتب وحی اور باقی ڈیٹیلز وہ میرا کلپ آپ دیکھ لیں، حضرت معاویہ کے بارے میں لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، کیا حضرت معاویہ کاتب وحی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو میں نے بتایا کہ ہاں کاتب وحی تھے، لیکن ساتھ کچھ اور حقائق بھی جڑے میں جو آج میں ڈسکس نہیں۔ اچھا، اس حدیث کی شرح میں صحیح مسلم 6409 میں آپ ذرا ورڈ بائی ورڈ اہل حدیث عالم علامہ وحید الزمان کے کومنٹس اور اہل حدیث ہی چھاپ رہے ہیں، یہ ذرا سنیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق تھا، یعنی آپ علیہ السلام کا حسن اخلاق تھا اور مصلحت بھی تھی، کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا، اس کی تالیف قلب بھی ضروری تھی۔ ہر چند ابو سفیان کا اسلام پہلے پہل تو جان کے ڈر سے تھا، مگر بعد میں شاید وہ پختہ ہو گیا ہو، اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور اور کفر کے وقت کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وحشی قاتل حمزہ کا بھی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ دشمن رہا۔ ابو سفیان عمر بھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا اور صدہا مسلمانوں کو اس نے شہید کیا، اور اس کے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان نے جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ کیا اور جنگ صفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون کیا، اور پھر اس کے بیٹے یزید نے تو ستم ہی ڈھایا، سیدنا حسن کو زہر دلوایا اور سیدنا حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے۔ علامہ وحید الزمان صاحب لکھ رہے ہیں کہ حسن و حسین کے قاتل کون ہیں؟ آل امیہ، اور دیکھیں اور کے اندر پورا خاندان پڑ کے رکھ چڑھا ہے، انہوں نے کیا دادا جڑا ہے وہ نبی نال لڑدا رہا، پیو یزید دا جڑا ہے وہ علی نال لڑدا رہا، تے پتر نے حسن حسین نو شہید کروایا، جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے۔ پھر یزید کے بعد سارے خلفائے بنو امیہ سوائے عمر بن عبدالعزیز کے خاندان نبوی کے دشمن ہی رہے اور ہمیشہ درپے ایذا ہی رہے، اور دنیا ادنا کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کرتے رہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ انہوں نے لکھا ہے ساتھ۔ تو بس میرے خیال ہے اس پہ مجھے مزید کوئی کمنٹس دینے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا ریفرنس بھی علامہ وحید الزمان صاحب کا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5976 اور 5977، اور یہ بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے خطبہ دیا اور فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ، البتہ مجھے ڈر ہے کہ دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی، دنیا کے خزانے تم پر اللہ کی طرف سے کھول دیے جائیں گے، اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی امتوں نے کیا، اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی امتیں تباہ و برباد ہو۔ اب یہ بڑی سخت حدیث تھی، اس حدیث پہ کامنٹس کر رہے ہیں علامہ وحید الزمان صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5976 اور 5977، اس کے فٹ نوٹ پر لکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ، اور دنیا کے واسطے آخرت کا خیال چھوڑ دو گے۔ مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند روز بعد ہی یہ ایسے کام شروع کر دیے اور آپس میں پھوٹ کی بنا ڈال دی، یعنی پھوٹ کی بنیاد ڈالی۔ معاویہ حضرت علی سے لڑے اور یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا۔ یہ اہل حدیث عالم، یہ تو جب سے انڈیا اور یہ جو سعودیہ اور ایران کی ٹسل شروع ہوئی ہے نا، تو یہ تھوڑے اہل حدیث اس طرف گئے ہیں،
ورنہ پرانے اہل حدیث جتنے بڑے محب اہل بیت ہیں، نہ بریلوی ہیں نہ دیوبندی ہیں. اور حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا اور فتنوں کی تار بند گئی. اس روز سے آج تک مسلمانوں کا وہی حال ہے کہ کسی ایک خلیفہ پر سب اکٹھے نہیں ہو سکے. آخر کافر موقع پا کر ان پر غالب ہوئے اور ان کی قوت کو خاک میں ملا دیا. اب انہی کے روحانی شاگرد ہیں سید داود راز، جو کمبائنڈ جمعیت اہل حدیث انڈیا پاکستان کے صدر تھے اور علامہ وحید الزمان صاحب کو اپنا مرشد مانتے ہیں. جگہ جگہ وہ صحیح بخاری کی شرح میں ان کے ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں. انہوں نے صحیح بخاری کی شرح جو 8 جلدوں میں موجود ہے، اس میں بخاری کی شرح میں 4359 نمبر حدیث ہے بخاری کی. اس کی شرح کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے سفر پہ تھے اور اسی دوران نبی الاسلام کی پیچھے ڈیتھ ہو گئی اور حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا اور ابھی یہ مدینہ شریف آئے نہیں تھے. تو راستے میں ان کی ملاقات ذو امر نامی ایک شخص سے ہوئی جس تک آلریڈی نبی علیہ السلام کی وفات کی خبر پہنچ چکی تھی. وہ بڑا جہاندیدہ بندہ تھا، اس کے پاس یعنی علم بھی تھا. انہوں نے بڑے حسن سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا. تو جاتے جاتے اس نے نا ان کو ایک نصیحت کی جو بخاری میں 4359 نمبر حدیث کے اندر امام بخاری نے نقل کی ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ چونکہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا کہ تم اہل عرب اس وقت تک خیر و بھلائی کے ساتھ رہو گے جب تک تمہارا طرز عمل یہ ہوگا کہ جب تمہارا کوئی امیر وفات پا جائے تو تم اپنا کوئی اور امیر مقرر کر لو، لیکن جب عمارت کے لیے تلوار تک بات پہنچ جائے گی تو تمہارے امیر بادشاہ بن جائیں گے. وہ بادشاہوں کی طرح غصہ ہوا کریں گے اور انہی کی طرح خوش ہوا کریں گے. یعنی جب خلافت ختم ہوگی اور ملوکیت آئے گی پھر وہ دنیا دار بادشاہ ہوں گے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. کانت بالسیف کانوا ملوکا یغضبون غضب الملوک ویرضون رضا الملوک. اس پہ حدیث مکمل ہوئی ہے. اس کی شرح میں سید داود راز کیا لکھتے ہیں؟ ذو امر کی آخری نصیحت جو یہاں مذکور ہے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی. خلفائے راشدین یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے زمانے تک خلافت مسلمانوں کے مشورے اور صلاح سے ہوتی تھی. اس دور کے بعد کسرا اور قیصر کی طرح یعنی رومن اور پرشین امپائر کے ہیڈ جس طرح اپنے بچوں کو خلیفہ بناتے تھے، ان کی طرح طاقت کے بل پر بادشاہ بننے لگے اور مسلمانوں کا شرازہ منتشر ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت یزید کا اعلان کیا تو کئی بابصیرت صحابہ نے ان کو صاف کہہ دیا تھا کہ آپ سنت رسول کو چھوڑ کر کسرا اور قیصر کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں. یہ بخاری میں ہے 4827 نمبر. میں نے اپنے پمفلٹ میں ساری حدیثیں ڈالی ہیں، آپ کو تعارف بھی کروا دوں گا. یہ داؤد راز لکھ رہے ہیں کہ قیصر و کسرا کی جو طریقہ تھا ان کو کس نے زندہ کیا. بہرحال اسلامی خلافت کی بنیاد امرہم شورا بینہم پر ہے، جس کو ترقی دے کر آج کی جمہوریت لائی گئی ہے. اگرچہ اس جمہوریت میں بہت خرابیاں ہیں تاہم شورا کی ایک ادنا جھلک ہے. اور میرا بھی یہی موقف ہے کہ جو اسلامک ڈیموکریسی ہے یہ خلفائے راشدین کی ایک ماڈرن فارم ہے خلافت راشدہ. اور یہ دیکھ لیں سید داؤد راز صاحب نے بھی یہی لکھا ہوا ہے. الحمدللہ یہ 3 ریفرنسز تھے اہل حدیث علماء کے. اب یہ ٹاپک ایسا ہے کہ میں اس پہ گھنٹوں فی البدی بول سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے میری تو اسپیشلٹی جن ٹاپکس میں ان میں یہ بھی ہے. لیکن ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ میں آپ کو صرف ایک ریسرچ پیپر کا ہی تعارف کرواؤں گا جو میں اکثر کرواتا ہوں. یہ میرا ریسرچ پیپر ہے میرے بھائیوں. ریسرچ پیپر نمبر 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کیا میں نے نسبت لی ہے شہدائے کربلا کی نسبت سے، ورنہ اس میں احادیث 200 سے زیادہ ہیں. اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں. عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، فارسی کا کام بھی ہونے والا ہے، پشتو اور بنگالی میں بھی لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے. الحمدللہ میں نے اس میں ٹروتھ ریویل کیا ہے. یہ جعلی پس منظر نہیں، خیالی پلاؤ نہیں ہے. اور یہ ایک عبداللہ ابن سبا تھا، پوری امت کی مت مار دی اس نے. ایک کریکٹر گھڑا جو کہ مولا علی کے دور میں آیا تھا. شہادت عثمان میں اس کا کوئی تعلق نہیں، صرف آل امیہ کی بدماشیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ ایک جھوٹ گھڑا. اس کو تو مولا علی نے خود قتل کروایا تھا عبداللہ ابن سبا کو، وہ بعد کی پیداوار ہے. اس کو کھاتے میں ڈال دیا. میں نے یہ سارا ٹروتھ احادیث سے ریویل کیا ہے. یہ کوئی بنو امیہ یا بنو عباس کی لکھوائی بھی تاریخ نہیں ہے، یہ وہ احادیث کی کتابیں جو سامنے رکھی. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس میں آپ کو خلافت راشدہ کا پتہ چلے گا، شہادت عثمان کے اصلی اسباب کیا ہے وہ پتہ چلیں گے، جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر مولا علی کی حقانیت پتہ چلے گی، شہادت حسن کے بارے میں احادیث مل جائیں گی. آج جتنی احادیث میں ڈسکس کروں یہ ساری اس کے اندر موجود ہے. صلح حسن کی شرائط کیا تھی جن کو پورا نہیں کیا گیا، شہادت حسین علیہ السلام، یہ پوری ڈیٹیلز آپ کو انشاءاللہ 200 احادیث اس کے اندر مل جائیں گی. یہ آپ سافٹ کاپی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ جائیں،
बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स वाले पोर्शन में जाए, 5B रिसर्च पेपर है, सारी जुबानों में आप डाउनलोड करें, जो मेनली है अरबी में, उर्दू में, हिंदी में और इंग्लिश में। और आप इसकी हार्ड कॉपी भी घर में मुफ्त मंगवा सकते हैं। उसके लिए आप फोन करें हमारे उस्मान भाई को, उनके फोन की टाइमिंग है सुबह 9 से लेकर पौने 1 बजे तक रोजाना, और शाम को असर से लेकर मगरिब तक। उनका नंबर है +92 321 59000162। पाकिस्तान में करेंगे तो 0321 59000162, उनको कॉल करें। इंशाल्लाह ये डाक मेरे तमाम रिसर्च पेपर्स इंक्लूडिंग 5B आपके घर इंशाल्लाह बिल्कुल मुफ्त आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो आप मंगवा सकते हैं। मेरे भाइयों, 5B रिसर्च पेपर में ही 50 नंबर सीरियल के ऊपर वो हदीस मौजूद है जिसमें जिक्र है कि हसन इब्न अली को जहर देकर शहीद किया गया। और ये हदीस जो है वो अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 37,359 है, और जो मकबा रहमानिया ने PDF छापा हुआ है ना उर्दू में, उसमें है 38,514। वो इंशाल्लाह JPG हम इसके ऊपर डिस्प्ले भी कर देंगे, आपको वो हदीस नजर आ जाएगी। ये हदीस अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है और अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4816। और हमारे जेलम शहर के बहुत बड़े एक मुहद्दिस शेख गुलाम मुस्तफा जहीर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, शेख जुबैर ज़ही साहब के शागिर्द हैं। उन्होंने इस हदीस की सनद को सही डिक्लेयर किया और उनका रिसाला है अस-सुन्ना 26 नंबर में उन्होंने ये हदीस नकल की, और इसके बाकी भी उन्होंने कई एक तरीक थे, उनके सारे रेफरेंसेस उसके अंदर कोट किए। इंशाल्लाह हम JPG में वो भी यहां पर ऐड कर देंगे कि हसन इब्न अली को जहर देकर शहीद किया गया। वो हदीस आपको मैं वर्ड बाई वर्ड अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से पढ़ के सुना भी देता हूं ताकि आपको ये बात पता भी चल जाए। हजरत उमैर इब्न इसहाक ताबी रवायत करते हैं कि मैं और एक आदमी, उनका कोई दोस्त था, हजरत हसन इब्न अली की इयादत के लिए हाजिर हुए। हसन इब्न अली उस वक्त उस आदमी से कहने लगे कि मुझसे पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ पूछ ना सको, यानी मेरी मौत का वक्त करीब है, कोई इल्मी बात डिस्कस करनी है तो मुझसे कर लो। आप देखें कि इल्म कितनी बड़ी चीज है, यानी अहले बैत में से फिर नबी इस्लाम के नवासे सैयदना हसन इब्न अली वो मौत के वक्त भी कह रहे हैं कि कोई इल्मी बात मुझसे डिस्कस करो। इसलिए मैं कहता हूं इल्म हासिल करना या इल्म सिखाना ये हजारों साल की इबादत से बेहतर है, नफली इबादत, इससे पहले कि तुम मुझसे पूछ ना सको। उन साहब ने कहा कि मैं आपसे कुछ नहीं पूछना चाहता, अल्लाह ताला आपको आफियत अता करे। रावी ने फरमाया कि हजरत हसन खड़े हुए और बैतुल खला में दाखिल हुए, फिर बैतुल खला से वापस हमारे पास तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया मैं तुम्हारी तरफ नहीं निकला यहां तक कि मैंने अपने जिगर का एक टुकड़ा फेंका है जिसको मैं इस लकड़ी से उलट पलट कर रहा था। यानी वो टॉयलेट गए तो उनको पेशाब के अंदर या उन्होंने वॉमिटिंग की, उल्टी के अंदर उनके जिगर के टुकड़े कट के निकले, क्योंकि बड़ा सख्त जहर दिया गया था। मुझे कई मर्तबा जहर पिलाया गया, लेकिन इस मर्तबा ज्यादा सख्त, इससे ज्यादा सख्त चीज कोई और नहीं थी। यानी इस दफा जो मुझे जहर दिया गया वो बहुत सख्त था, जिसकी वजह से मेरा जिगर कट के बाहर निकला। अल्लाह की लानत हो उन लोगों पर जिन्होंने हसन इब्न अली के साथ ये जुल्म किया, हुसैन इब्न अली के साथ जुल्म किया। उन पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, आमीन। हजरत उमैर ताबी कहते हैं अगले दिन हम सुबह के वक्त दोबारा इयादत के लिए गए तो वो उस वक्त जान कुनी की हालत में थे, यानी वो हालत नज़ा में थे। उमैर कहते हैं कि हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम उनके पास आए, उनके सर के पास बैठ गए, यानी हसन इब्न अली नज़ा के आलम में लेटे हुए हैं और उनके छोटे भाई हुसैन इब्न अली वो उनके सरहाने आके पास बैठ गए और फरमाया ए भाईजान आपको जहर देने वाला कौन है? तो हजरत हसन इब्न अली ने फरमाया क्या तुम उसे कत्ल करना चाहते हो? तो उन्होंने फरमाया जी हां। तो हजरत हसन ने फरमाया अगर वो वही है जिसके बारे में मेरा गुमान है तो अल्लाह ताला उसे सख्त सजा देने वाला, और अगर वो बरी है तो मैं ये पसंद नहीं करता कि एक बरी आदमी मेरी वजह से कत्ल कर दिया जाए। यानी उन्होंने कहा मुझे असेसमेंट तो है कि मुझे कत्ल करने के लिए जहर किसने दिया है, लेकिन चूंकि हजरत हसन को इल्म गैब तो कोई नहीं था ना, ये तो आपके बुजुर्ग बाबों के बारे में दावे हैं ना। तो उन्होंने कहा अगर तो मेरी ये असेसमेंट दुरुस्त है तो तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला इंतकाम लेने वाला है, और अगर मेरी असेसमेंट गलत निकली और तुमने बदला लिया तो एक मजलूम आदमी को तुम कत्ल कर। आप देख लें मौत के नज़ा के आलम में भी इंसाफ का दामन अहले बैत अपने हाथों से नहीं जाने देते। तो ये हदीस मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में भी है, उर्दू में भी तर्जुमा आ चुका है, PDF इंशाल्लाह हम अटैच कर देंगे। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के
علاوہ یہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے، جس کا میں نے حوالہ الحمدللہ دے دیا۔ اب رہا میرے بھائیوں کہ حسن ابن علی کو یہ زہر دیا کس نے؟ اس حوالے سے اہل سنت کی جو مین سٹریم کی تاریخ کی کتابیں ہیں، صحابہ کرام کے احوال کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے الاستیاب، امام ابن عبد البر المتوفی 463 ہجری، بڑی مشہور کتاب ہے۔ شام کے اندر وہ بہت بڑے یعنی اہل سنت کے امام گزرے ہیں، محدث ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کو زہر دیا تھا، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایتیں کمزور ہیں۔ اسی طریقے سے طبقات ابن سعد، ان سے بھی پہلے امام محمد ابن سعد المتوفی 230 ہجری، جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں، طبقات ابن سعد انہوں نے لکھی ہے، اس میں بھی ملتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کروایا۔ اس کے علاوہ امام بلازری کی کتاب المتوفی 290 ہجری انصاب الاشراف، جس سے یہ محرم کے دنوں میں جعلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کہا میری 3 شرطیں ہیں، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، یا مجھے واپس جانے دو، یا کسی مسلمان سرحد پہ جانے دو۔ کوڑ مارو ہو جڑا کوئی ہضم بھی ہوئے کسی نو، وہ کتاب ہی جعلی ہے، وہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے تو سر اسی انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت حسن ابن علی کو قتل کروایا ہے، اور کچھ بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ یزید کے باوجداد کے تابوت دوزخ کے اندر ہے، اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ جب 1 to 1 اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ان کا کہ یہ اگر بلازری کی کتاب کو صحیح مانیں گے تو یہ حضرت معاویہ کا پھر ایمان ثابت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا، تو اس لیے اس کتاب سے ہی جان چھڑائیں۔ تو نہ ہم 3 شرطوں والی بات بھی جعلی، یہ بھی جعلی۔ اس طریقے سے تاریخ دمشق ہے، امام ابن عساکر علی ابن حسین ابن عساکر المتوفی 571 ہجری، تاریخ دمشق ان کی مشہور ہے، اس میں بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ نے زہر دیا، لیکن یہ سب کی سب روایتیں کمزور ہیں، تاریخی ہم ان کو پیش نہیں کرتے۔ البتہ سنن ابی داؤد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، یہ ابو داؤد پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی بھی ہوئی ہے۔ انٹرنیشنل کے مطابق 4131، وہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ کور کروں گا آج، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ قتل حسن کا بینیفیشری کون ہے۔ جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں نا وہ بے نظیر کے قتل کا بینیفیشری کون ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح حسن ابن علی کے قتل کا بینیفیشری کون تھا وہ ابو داؤد نے بتا دیا۔ اور دوسرا ٹروتھ ریویل ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کو ممبروں پر آل امیہ کے دور میں جو لعنت کروائی جاتی تھی، سب و شتم ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے، تنقید نہیں ہے۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے، لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت کرواتے تھے وہ۔ یہ لعنت کیوں کرواتے تھے، یہ بھی ایک کوسچن ہے نا، کہ اس سے ان کو کیا ملتا تھا۔ یہ ٹروتھ بھی آپ کو اس حدیث میں ریویل ہوگا کہ بیسیکلی وہ چاہتے تھے کہ خلافت راشدہ کا ایک بھیانک چہرہ لوگوں کے سامنے آئے، لوگ خلافت کی تلاش میں نہ رہے، ملوکیت کو قائم رکھیں، لہٰذا مولا علی پر لعنت کرواؤ۔ جب مولا علی سے لوگ متنفر ہوں گے، خود بخود ہی کہیں گے کہ یہ ملوکیت کا سسٹم، آل امیہ کا سسٹم بہتر ہے۔ یہ بھی آپ کو اس حدیث میں پتہ چلے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آل امیہ بینیفیشری ہے حسن ابن علی کے قتل کی۔ اب قاتل کون ہے، وہ آج کے زمانے میں بھی میرے بھائی جب CCTV کیمرہ ہے، سب کچھ ہے، یہ اس طریقے سے کوئی اس کی خفیہ ویڈیو تو مطلب نہیں بنا سکتا تھا اس زمانے میں، تو آج کے زمانے میں بھی قاتل تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس زمانے میں تو بہت مشکل تھا۔ اسی طریقے سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بھی اسپیسیفک تو کوئی نہیں کر سکتا کہ قاتلین کون تھے، ایک اسیسمنٹ ہی ہے۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد میں 4131 انٹرنیشنل کے مطابق، اور یہ کم از کم 3 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے 4131۔ اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کا کرائٹیریا صحت کا بڑا سخت تھا، وہ بھی اسے صحیح کہتے ہیں۔ اس حدیث پہ بعض ناسبیوں نے جو اعتراض کیا منکرین حدیث نے، میں انشاءاللہ وہ اینڈ پہ ڈسکس کروں گا، کیونکہ وہ عام بندوں کا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں اس موضوع کی روانگی کو توڑنا نہیں چاہتا۔ ابو داؤد میں 4131، مسند احمد میں ہے 17228 عربی والے میں، مکتبۃ شاملہ میں، اور جو اردو PDF ہے مکتبہ رحمانیہ کا، اس میں ہے 17321۔ یہ سارے JPGs انشاءاللہ ہم ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ اور تیسری کتاب ہے المعجم الکبیر طبرانی، اس میں امام حسن علیہ السلام کے چیپٹر میں انٹرنیشنل کے مطابق 2628 ہے، اور مقدام بن مادی کرب والے چیپٹر میں 636 نمبر ہے۔ 2 دفعہ امام طبرانی اس حدیث کو لے کے ہیں، المتوفی 360 ہجری۔ تو یہ حدیث الحمدللہ سونے کی مہر درست ہے، اور یہ اتنی کریٹیکل حدیث تھی کہ یہ میرے جو 5B ریسرچ پیپر میں صرف یہ واحد حدیث ہے جو میں نے 2 نمبرنگ پہ ریپیٹ کی ہے۔
یہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے تقریباً 2 صفحوں پر، اور تقریباً زکات کے 80% مسائل اس صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو انہوں نے حضرت انس بن مالک کو لکھا تھا جب انہیں بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا، تو یہ خط لکھا انہوں نے اور کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زکات کا یہ نصاب بتایا ہے، اور یہ زکات مسلمانوں سے لینی ہے، غریبوں سے لے کر امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرنی ہے۔ وہ بڑا ڈیٹیل خط ہے، 1454 صحیح بخاری کے اندر 80% مسائل زکات کے اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے 1459 صحیح بخاری میں 1483 اور 1499۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2263، 2265، 2268، اور اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، الموطا امام مالک، مسند امام احمد اور بھی احادیث کی کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ زکات کے احکام و مسائل موجود ہیں۔ ان کی روشنی میں اور اجماع امت کی روشنی میں کل 10 چیزیں ہیں جن پر زکات نکالنا واجب ہے۔ 10 چیز۔ اب میں یہ 10 کی 10 چیزیں بیان کروں گا تیزی سے، اور ان چیزوں کے نام بتاؤں گا، نمبر 1، نمبر 2 ان کا نصاب، وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ کیا ہے جو کراس ہو تو اس کے بعد زکات شروع ہوتی، اور نمبر 3 یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی زکات نکالنی ہے ان چیزوں پر۔ نمبر 1 سونا، گولڈ۔ گولڈ اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو سال میں آدھا دینار اس کی زکات دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ 20 دینار آج کل کے دور کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور 1 تولہ 11.664 گرام ہوتا ہے۔ گرامز میں یہ نصاب بنے گا 87.48، 87.48 گرام۔ جب کسی کے پاس اتنا گولڈ جمع ہو جائے تو اس نے اس پہ زکات دینی ہے۔ کتنی دینی ہے؟ 2.5%۔ اور 2.5% نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو اس کی مالیت بن رہی ہے اس کو 40 پہ تقسیم کر دیں تو 2.5% آ جائے گا، 40 پہ تقسیم کرنا۔ دوسری چیز وہ ہے کرنسی، روپے کی شکل میں، ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، ریال کی شکل میں، کسی بھی شکل میں کرنسی۔ کرنسی چونکہ سونے کا ایکویلنٹ ہے، انشاءاللہ یہ اگلے پوائنٹ میں ڈیٹیل سے اس پہ بحث بھی کروں گا۔ یہ وہ چیز ہے جو مولوی چھپاتے ہیں اور چاندی کا نصاب لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ اپنی تجوریاں بھریں۔ حالانکہ چاندی کے نصاب سے تو ایک صحت مند جو ہے وہ بکرا بھی نہیں خریدا جاتا، جبکہ بکرے کا نصاب جو ہے بکریوں کا وہ 40 بکریوں سے شروع ہوتا ہے، وہاں 40 بکریوں سے زکات شروع ہوتی ہے، اور یہ لوگ 38,000 روپیہ جو چاندی کا نصاب بن رہا ہے اس کے اوپر زکات بتا دیتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس میں اگلے پوائنٹ میں بتاتا ہوں۔ تو کرنسی جو ہے یہ بھی سونے کے ایکویلنٹ ہے، لہٰذا وہی نصاب ہوگا 7.5 تولے سونا یا 87.48 گرام، اور اس پہ بھی 40واں حصہ یعنی 2.5% ادا کرنا ہوگا۔ تیسری چیز ہے چاندی، اگر کسی کے پاس ہو، جیسے کہ ابھی یہ آرٹیفیشل جیولری کا بھی رواج ہے اور چاندی کا بھی لوگ کام کرتے ہیں، تو چاندی کا نصاب ہے 200 درہم پر 5 درہم۔ چاندی کا نصاب 200 درہم پر 5 درہم، تو یہ آج کل کے 200 درہم اگر چاندی کے وہ کیلکولیٹ کیے جائیں تو یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے، اور اگر گرامز میں اسے 11.664 والا فارمولا لگا کر کیلکولیٹ کیا جائے تو 612.36 گرام یہ بنتا ہے چاندی کا نصاب۔ اس پہ بھی 40واں حصہ دینا ہوگا، 40 پہ تقسیم کریں گے یا 2.5% نکالنا۔ چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت سے مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی دکان ہے، اس میں اس نے کپڑا رکھا ہوا ہے، یا میڈیکل سٹور ہے، اس میں اس نے ادویات رکھی ہوئی ہیں جو اس کے پاس رہتی ہیں، جو اس نے کاروبار کے اندر اپنا سارا مال لگایا ہوا ہے اور وہ سٹور کی انوینٹری کی فارم میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے کمرشل پلاٹس ہیں کسی کے پاس، بیچنے کی غرض سے وہ پلاٹس خریدتا ہے۔ ویسے اگر پلاٹ ہے کسی کے پاس، جب تک اس پہ زرعی زمین کے اوپر کاشتکاری نہ کی جائے تو اس پہ زکات نہیں بنتی، وہ تو کاشتکاری کے اوپر زکات ہوتی ہے اگر کی جائے، ورنہ کوئی نہیں۔ لیکن کمرشل پلاٹس بیچنے کی نیت سے جو لیے جاتے ہیں، چاہے پراپرٹی ڈیلر لے یا عام آدمی اپنی سیونگ کو یہ کر لے، چلاک بننے کی کوشش کرے کہ وہ سونے کی بجائے پلاٹ خرید لے اور کہ جی میرے پاس سونا تو نہیں، زکات نہیں لگے گی، تو بھائی عقل آپ کی بھی نہیں کام کرتی کہ سیونگ کے اوپر زکات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں آپ دے سکتے، اپنے آپ کو دے سکتے ہیں۔ تو کمرشل پلاٹس جو انسان نے خریدے ہوئے ہیں سیونگ کے طور پہ، ان کی بھی کیلکولیشن پر سونے کا نصاب لگے گا، اور اسی طریقے سے دکان کے اندر جو مال ڈالا ہوا ہے اس پہ بھی 40واں حصہ زکات دی جائے گی۔ 5ویں نمبر پہ ہے زمین کی پیداوار، چاہے وہ غلے کی فارم میں ہو، کھجور کی، پھل کی فارم میں، تو اس پہ بھی زکات ہے، اور اس کے لیے جو تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے، نصاب ہے، وہ ہے 5 وسق۔ ایک وسق جو ہے وہ 60 سا کے برابر ہوتا ہے، اور ایک سا جو ہے وہ 4 مد کے برابر ہوتا ہے، اور ایک مد 600 گرام بنتے ہیں ہمارے زمانے۔ لہذا یہ پوری ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد 5 وسق جو ہیں وہ بنتے ہیں آج کل کے 720 کلو گرام۔ تو 720 کلو گرام جس کے پاس غلہ ہوگا تو اس پر اسے زکات دینی ہوگی، لیکن غلے کی زکات زیادہ ہے۔ وہ ہم نے جو زکات سنی سونے کی، اس سے یہ 4 گنا ہے، 10% زکات ہے، اور وہ اس صورت میں 10% ہے، اسے عشر بھی کہتے ہیں، کہ اگر زمین کی پیداوار کو جو پانی ہے وہ
بارانی ہو زمین اس کی، یعنی نیچرل اریگیشن ہو، بارش کے ذریعے یا نہر کے ذریعے پانی اس کو لگتا ہو، جس پہ اس کا اپنا خرچہ کوئی نہ آتا ہو، تو پھر عشر دیں گے 10واں حصہ، 100 میں 10 روپے، تو یہ 720 جو ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں 10 کے اوپر، تو یہ 72 kg اس میں سے زکات نکالیں گے۔ اگر زمین جو ہے وہ کنویں کے ذریعے سیراب کی جاتی ہے، ظاہر ہے اس پہ بجلی کا بل بھی دینا پڑے گا، آپ خود بھی اس پہ خرچہ کر رہے ہیں، تو شریعت نے اس میں آسانی دی ہے کہ پھر آدھا عشر دینا ہوگا، یعنی پھر زکات جو ہے وہ 5% رہ جائے، اس طرح 10%، اس طرح 5%۔ چھٹی چیز ہے شہد۔ شہد پہ بھی عشر ہے جس طرح کے غلے کے اوپر ہے، لیکن وہ اس کا تھریشولڈ پوائنٹ ہے 10 مشکیزیں اگر شہد ہو تو اس میں سے 1 مشکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ یہ تو خیر مطلب یوزل اس طرح استعمال نہیں ہوتی ہیں آج کل چیزیں۔ 7ویں چیز ہے اونٹ۔ اونٹ کا نصاب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے، اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں 1454 نمبر کہ 5 سے کم اونٹوں کے اوپر زکات نہیں ہے۔ 5 اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکات شروع ہو جائے گی۔ 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ایک ہی زکات نکالنی ہوگی، اور وہ کیا نکالنی ہوگی؟ 1 بکری دینی ہوگی، نارمل بکری 1، یہ زکات بنے گی۔ لیکن جیسے ہی 25 اونٹ ہوں گے تو 25 سے لے کر 35 تک اگر یہ اونٹ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ 35 اونٹوں کے اوپر 1 سال کی اونٹنی جو ہے یہ زکات کے طور پر نکالنی ہوگی، اور اس پہ بھی اجماع ہے کہ اس کے بدلے سونا یا کرنسی بھی دی جا سکتی ہے اس کی ویلیو کیلکولیٹ کر کے۔ 8ویں چیز ہے گائے۔ اس طریقے سے 35 کے آگے بھی ڈیٹیل چلتی ہے سینکڑوں تک، تو اب ٹائم نہیں ہے چونکہ آج کل لوگوں کی ضرورت نہیں، لہذا میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ 8ویں چیز ہے گائے یا بھینس۔ بھینس بھی گائے کے حکم میں داخل ہے۔ میں نے اجماع کی حجیت مسئلہ نمبر 31 میں یہ چیز ثابت کی ہے کہ امت کا اجماع ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہے۔ 30 گائے جب ہو جائیں گی تو پھر زکات سٹارٹ ہو جائے گی، اس سے پہلے زکات کوئی نہیں۔ اور جس کے پاس 30 گائے ہوں تو 1 سال کا اس نے بچڑا گائے کا وہ زکات میں دینا ہوگا، اور جس کے پاس 40 ہوں تو وہ پھر 2 سال کا بچڑا، اور اس طریقے سے پھر آگے ایکویشن چلتی ہے۔ 9ویں چیز ہے بکریاں اور بھیڑیں، ان پہ بھی زکات ہے۔ جس کے پاس 40 بکریاں ہوں گی تو تب اس کی زکات شروع ہوگی، 40 سے کم پر شروع نہیں ہوگی۔ 40 سے لے کر 120 تک صحیح بخاری 1454 نمبر کی روشنی میں حدیث نمبر 1 بکری زکات دینی ہوگی، 40 بکریوں سے لے کر 120 بکریوں تک جس کے پاس ہے، اور 121 سے لے کر 200 تک ہو تو پھر 2 بکریاں دینی ہوں گی، اور اسی طریقے سے آگے ایکویشن چلتی ہے۔ 10ویں چیز ہے دفینہ، رکاز یا معدنیات، یہ زمین میں سے نکلا ہوا مال۔ اس زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سونا کسی کی زمین سے نکلا ہے، یا معدنیات نکلا ہے، نمک نکلا ہے، یا آج کل کے دور میں اگر کسی کی خوش قسمتی ہو تو تیل نکلا ہے، تو اس پہ بھی زکات ہوگی۔ دفینے کے اوپر زکات سب سے زیادہ زکات ہے، اور وہ ہے 20%۔ 100 میں 20 روپے، 5واں حصہ دفینے کے اوپر، یعنی کہ وہ 100 روپے کا مال ہے تو 20% دینا ہوگا، 5واں حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا، یعنی عشر سے بھی ڈبل ہو گیا۔ سب سے زیادہ زکات جو ہے وہ دفینے کے اوپر ہے، معدنیات کے اوپر ہے۔ اگر کسی کی زمین سے کوئی ایسا خزانہ نکلا ہے تو یہ سب سے زیادہ زکات اس کے اوپر ہے۔ علمی پوائنٹ نمبر 3، یہ بڑا علمی پوائنٹ ہے سمجھنے والا، اور وہ ہے بھائیو کرنسی نوٹ کا مسئلہ۔ یہ مشکل ترین ٹاپک ہے۔ کرنسی نوٹ ہے روپے کی شکل میں یا ڈالر کی شکل میں، پاؤنڈ کی شکل میں، یورو کی شکل میں یا ریال کی شکل میں، تو اس کرنسی کو کیا سونے کے ایکویلنٹ لیا جائے گا یا چاندی کے ایکویلنٹ لیا جائے گا؟ یہاں پر مولوی ڈنڈی مارتا ہے کیونکہ اس کے مدرسے اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ میں آپ کو حق بات بتاؤں گا جو بنتی ہے۔ اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں 2 طریقے سے تجارت کا سسٹم رائج تھا۔ نمبر 1 بارٹر سسٹم تھا۔ بارٹر سسٹم کہتے ہیں اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین۔ مثلا 2 کلو گندم دے کر 1 کلو دودھ کسی سے لے لیا جائے، اشیاء کے بدلے اشیاء، اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں۔ ابھی بھی تبت سائڈ پہ اور دور دراز کے جو علاقے ہیں ان میں یہ بارٹر سسٹم اب بھی چل رہا ہے۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو سسٹم رائج تھا وہ منی ایکسچینج کا تھا، یعنی کہ پیسے دے کر، مال دے کر اس کے بدلے چیزیں خریدی جائیں۔ اور اس وقت 2 بیسیکلی جو ہے وہ چیزیں استعمال ہوتی تھی۔ نمبر 1 دینار، جو گولڈ کا، سونے کا کوائن ہوتا تھا، سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا، اور چاندی کا سکہ درہم کہلاتا، سلور کوائن، کیونکہ یہ دونوں پریسیش دھاتیں ہیں، قیمتی دھاتیں ہیں۔ اور سونا تو خصوصاً جس طرح لکڑی میں دیار جو ہے اس کو کبھی کیڑا نہیں لگتا اور یہ سال ہر سال رہتی ہے، سونا ایک ایسی دھات ہے اس روئے ارض پہ جس کی الیکٹریکل کنڈکٹیوٹی 100%، یعنی اس میں سے اگر بجلی گزاری جائے تو بجلی ضائع نہیں ہوتی، لیکن سونے کی تاریں نہیں بنائی جاتی۔